قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کون تھا؟ کیا وہ فرشتوں میں سے تھا، یعنی کوئی فرشتہ تھا، یا اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں مانا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، یعنی سجدے کا جو حکم دیا گیا وہ فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو پھر اس حکم میں جنات کیسے داخل ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تخلیقی لحاظ سے ایک برتر مخلوق ہیں، کیونکہ وہ نور یعنی روشنی سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جنات جو ہیں وہ نار یعنی آگ سے بنے ہیں، اس لیے تخلیقی لحاظ سے فرشتوں سے کم تر ہیں۔ اب جب برتر مخلوق کو حکم دیا گیا تو بارگاہ الہی میں موجود ماتحت مخلوقات خود بخود اس حکم میں شامل ہو گئیں۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ اپنے دربار میں ایک غریب اور مفلس شخص کو بلائے اور اپنے وزیروں امیروں کو یہ حکم دے کہ وہ اس مفلس شخص کو جھک کر سلام کریں۔ اب اگر سارے امیر وزیر جو ہیں وہ مفلس آدمی کے سامنے جھک جائیں مگر ایک دربان یا ایک خادم اکڑ جائے اور جھکنے سے انکار کر دے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس نافرمانی کی نوعیت کیا ہوگی۔ اسی مثال سے ابلیس کی نافرمانی کو سمجھا جا سکتا ہے۔